اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين۔ ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگاری، سیرت کو لکھنا اور اس کے کون سے مناہج اور اسالیب ہونے چاہیے اور پہلے کون سے مناہج اور اسالیب چلتے آ رہے ہیں، اور ایسے ہی اسی سے ملتے جلتا موضوع کہ اقسام کتب سیرت کی کتنی قسم کی اقسام کی کتابیں پائی جاتی ہیں، کس مزاج کی کتابیں پائی جاتی ہیں۔ اس چیز کو بھی اہمیت رکھتے ہوئے اس کے آخر میں ہر درجے کے اعتبار سے کون کون سی کتاب درس نظامی میں ہمیں مطالعے میں رکھنی چاہیے، اس کی سلائیڈ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آخر میں پیش کر دوں گا، اگر بھول جاؤں تو یاد کروا دیجئے گا آخر میں۔ اور اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو جن جن اسالیب اور مناہج کی بنیاد پہ لکھا گیا وہ کون کون سے ہیں، اور کتابیں اقسام کون کون سی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے طور پر نوٹ کر لیں، سوال بھی اپنے طور پر کر لیں، جواب بھی آپ خود ہی میں لکھ لوں اور ساتھ میں اس کو نمبر بھی میں خود ہی دے لوں۔ سوال یہ ہے کہ ابھی اس وقت تک میں جس بھی درجے میں پڑھ رہا ہوں، بہت مبارک، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق میں نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق میں کتنی کتابوں کو جانتا ہوں، کتنے مزاجوں کو جانتا ہوں اور کتنی کتابوں کو جانتا ہوں، کتنی کتابیں میں مطالعہ کر چکا ہوں۔ اس کا جواب بھی آپ اپنے آپ کو خود ہی دے لیں اور نمبر بھی خود ہی لگا لیں کہ کیا جواب ہے اور کیا نمبر ہے، تو اس سے فائدہ یہ ہو جائے گا کہ انشاءاللہ العزیز ہمارا رخ جہاں ہم ایک اسپیشلائزیشن ان دین اسلام کر رہے ہیں تو اس درجے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی پڑھنے والے ہو جائیں گے۔ سیرت نگاری کا آغاز، سیرت نگاری کے آغاز کے حوالے سے تو یہ ہے کہ سب سے پہلے سیرت بولنا، کیونکہ سیرت نگاری تو وہ سے نگاری لکھنے کو ہی ویسے کہا جاتا ہے، لیکن یہ کہ سیرت گویائی کا جو ابتدا جو سب سے پہل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے جنہوں نے سیرت کو بولا ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اِنَّکَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَقِلُّ الْکَلَّ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ اور وَتُعِینُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ وَتَقْرِي الضَّیْفَ، یہ سارے الفاظ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے والی پہلی خاتون ہیں۔ اچھا، اسلام لانے والی پہلی خاتون ہیں، اسلام کے لیے پہلا گشت کروانے والی خاتون ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے پہلی جماعت خاتون مستورات کی جماعت ہے، حبشہ کی طرف جو گئی تھی۔ اور ایسے ہی مدینہ المنورہ کے بھی بہت سارے واقعات، اگر یوں کہیں کہ اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا وہ بھی خاتون ہے، تو وہ ضمناً سیرت نگاری، سیرت بولنے میں بھی سب سے پہل خاتون ہی کی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ عمومی اصحاب جتنے بھی ہیں وہ سارے ہی سیرت بولنے والے تھے، ہر وقت ہی دیکھنے والے تھے۔ حضرت براء بن عازب ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، عمرو بن العاص ہیں، تو یہ سارے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے حوالے سے بات چیت اور انہماک رکھتے تھے، لوگ ان سے سنتے تھے، مستقل طور پر آ کر بیٹھتے تھے۔ ہمارے ہاں جیسے
کسی نے کسی بڑے شیخ کی خدمت کی ہو اور شیخ چلے گئے ہوں تو خادم کے ارد گرد خادم کو بڑا پروٹوکول، آپ بتائیں کیا ہوا تھا؟ ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب رحمہ اللہ، جب ان کے خادموں کی اتنی کتابیں ہیں کہ انہوں نے جو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب حقہ یوں پیتے تھے، ڈاکٹر صاحب کا معمول یہ تھا، ڈاکٹر صاحب کا یہ تھا، تو ان خادموں کی بڑی ویلیو اور حیثیت جو دنیا کے اعتبار سے ہیں، ایسے ہمارے ہاں بھی مشائخ ہیں، ان کے خادم خاص ہوا کرتے ہیں، جب مشائخ جاتے ہیں تو خادم خاص کو بھی مشائخ والا احترام ملتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اصحاب، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جب وہ ان کے بارے میں بتاتے تھے تو لوگ جتنا انہماک سے سنتے تھے، یہ سرکردہ چیدہ جو نام ہے۔ لیکن یہ ہے کہ عروہ ابن زبیر کہا جا سکتا ہے کہ سیرت نگاری میں بانی ہے، لکھنے میں بانی ہے۔ بولنے میں سارے ہی تھے لیکن سیرت نگاری جہاں سے لکھنے میں ابتدا ہوئی ہے وہ عروہ بن زبیر ہے، عروہ بن زبیر۔ وہ بھی اس طرح سے کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو لکھنے کا جو یہ موقع میسر ہوا وہ یہ ہوا کہ عبد الملک بن مروان اس نے ان کو کہا کہ آگے آ بھی رہا ہے کہ آپ بتائیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے واقعہ عفق کے حوالے سے کیا تفصیل تھی۔ کہا اچھا، مجھے ان کو بھیجا کہ عروہ بن زبیر کو سنا ہے، پوچھا کہ کون جو دلچسپی رکھتے ہیں، کہا کہ وہ بڑی اچھی طرح سے بات کرتے ہیں، تو بتایا کہ اچھا مجھے غزوہ بدر کا وہ سارا احوال بتاؤ جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور مکمل جو واقعہ ہے وہ بتاؤ۔ تو انہوں نے وہ لکھ کے بھیجا، لکھ کے جب ان کو بھیجتے وہ پھر کوئی اور سوال بھیجتے، پھر یہ لکھ کے بھیجتے۔ سیرت اور حدیث کے فرق میں سے ایک چیز یہ ہے، حدیث میں کیونکہ معیار سند اتنا اہتمام ہوتا ہے، الفاظ اور واقعات ٹکڑوں کی حیثیت سے یعنی چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ہمیں ملتے ہیں، کیونکہ ان کو مستقل طور پر اہتمام کیا جاتا ہے سند کا۔ اب عروہ بن زبیر بات تو وہ حدیث کی ہے لیکن اس بات کو وہ ایک کہانی اور ایک تسلسل، ایک بیان، وہ بیان بنا کے جب بیان پیش کر لیتے ہیں تو یعنی حدیث کو جب سند کا اہتمام رکھتے ہوئے بیان بنا لیں تو سیرت بنتی ہے وہ حدیث ہی۔ سند تو پھر بھی اہتمام رکھنا ہے، سند میں تو ظاہر ہے کہ اصول سیرت اپنے ہیں، جیسے اصول حدیث ہیں، اصول سیرت کے اوپر اترتے ہوئے جو احوال ہیں، احوال کا جو تسلسل ہے اس تسلسل کو سیرت کہتے ہیں۔ تسلسل کے ساتھ انہوں نے بتایا، مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن میں تو آیا ہے کہ بھئی وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ آ چکا ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ عہد کا آ چکا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم اذا جاءکم ریح بجنود لم تروها جو خندق کے حوالے سے ہے، وہ والی ایک ججے تلے الفاظ اور اس میں بات کو آپ نے تشریح کرنی ہے، وہ تشریح ہو جاتی ہے۔ ایک تسلسل کے ساتھ آپ بتاتے ہیں ایسے ہوا تھا کہ یہ قافلہ یہاں سے چلا تھا، پھر وہاں سے چلا تھا، پھر یہ والے لوگ یہاں سے نکلے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 تھے، پھر واپسی یہ ہوئی۔ یہ مکمل منظر کشی تسلسل کے ساتھ جب بات کی تو یہ سیرت نگاری میں آ جاتی ہے۔ تو عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اس میں نمایاں ان کا نام آتا ہے۔ اسالیب سیرت کے حوالے سے اگر کہیں تو بہت سارے اسلوب اس میں پائے جاتے ہیں کہ یہ بھی اسلوب ہے، یہ بھی اسلوب ہے، یہ بھی اسلوب ہے، لیکن یہ ہے کہ جس کا جو ذوق رہا یا جو جس کی اہمیت کے حامل تھے انہوں نے جو سیرت کے اوپر کام کیا، تو یہ اسالیب جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں، چاہے آپ نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ بھی کر لیں، البتہ سلائیڈ آپ کو یہ ہماری طرف سے مل سکتی ہیں، آپ اپنے گروپس میں یا ادارے کی جو بھی پالیسی اس میں ہو آپ سے رابطے کی، تو بہرحال ادارے کے پاس یہ ہیں، ہمارے اس پہ کوئی رائٹس نہیں ہیں، وہ آپ کے ہی ہیں جو بھی اس میں لے۔ محدثانہ اسلوب ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں، فقیہانہ اسلوب، مورخانہ اسلوب ہے، متکلمانہ اسلوب ہے، مؤلفانہ اسلوب ہے، ادیبانہ اسلوب ہے، مناظرانہ اسلوب ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور جو ہم لکھتے نہیں ہیں لکھنا شروع کر دیں گے، داعیانہ اسلوب ہے۔ داعیانہ اسلوب ہے کہ وہ بھی ایک اسلوب ہے سیرت نگاری کا، کہ داعیانہ اسلوب محدثانہ، اور اس میں بہت سارے تو جواب موجود ہوتے ہیں۔ اگر کہیں آپ اپنا پیپر بھی حل کر رہی ہیں، اس میں اگر اپنے سوال کو یا ان لفظ کو عربی سے تھوڑی سی مناسبت ہے تو آپ کا 30-40% اسی سوال کے اندر جواب موجود ہوتا ہے، جواب تقریباً موجود ہوتا ہے اسی سوال کو ہی، جس کو کہا جاتا ہے کہ فہم السوال نصف الجواب کہا جاتا ہے،
کہ سوال کو آپ تھوڑا سا سمجھیں تو آدھا جواب آپ کو اسی میں موجود ہوتا ہے الفاظ میں کہیں نہ کہیں. تو آدھی تعریفات تقریباً تعریفات ان کی جو بھی ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں. بہرحال تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. محدثانہ اسلوب میں یہ محدثانہ محدثین کا حدیث سے ہے کہ جو حدیث کے ساتھ زیادہ ان کا مشغلہ ہے، انہوں نے سیرت کے اوپر کام کیا، تو ظاہر ہے کہ ان کے اوپر جو راغب وہ حدیث کی ہے. اب امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی تو سیرت پہ کام کیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے سیرت پہ کام کیا ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی سیرت پہ کام کیا ہے، لیکن ان کا وہ کام من حیث السیرہ سامنے نہیں آیا، من حیث الحدیث ہے، من حیث الحدیث ہے. لیکن پھر بھی سیرت کے اوپر جب کوئی کام کیا جاتا ہے، آگے بات بھی آ جاتی ہے. حدیث اگر غالب ہے، اسلوب حدیث کا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اس کو ہم محدثانہ اسلوب کہتے ہیں کہ یہ محدثانہ اسلوب ہے. اس کی آگے مثالیں بھی ہمارے سامنے انشاءاللہ العزیز پیش کی جائیں گی. اور یہ بنیادی طور پر محدثین کا اسلوب رہا. اس اسلوب کے تحت تقریباً حدیث کی تمام کتب میں دیگر ابواب کی طرح سیرت کے ابواب بھی موجود ہیں، جس کی میں تشریح آپ کے سامنے کر چکا. مورخانہ اسلوب تاریخ کے اعتبار سے پھر کیا ہوا، اگلے سال کیا ہوا، رجب میں کیا ہوا، شعبان میں کیا ہوا، شوال میں کیا ہوا، اس سے اگلے کیا ہوا، تو تاریخ کے مورخانہ اسلوب ہے. ان تمام اسالیب میں یہ آپ پیچھے وہ کر لیتے ہیں، ان تمام اسالیب میں جو ہم 8-10 سال سے تھوڑا سا جو سیرت طیبہ پڑھنے پڑھانے میں اللہ پاک نے توفیق دی ہوئی ہے، یہ ہے کہ ان تمام میں سب سے مؤثر ترین اسلوب، بعد میں اینڈ پہ آئے گا، پھر تو اسلوب ہے درمیان ہے، سب سے مؤثر ترین جو اسلوب ہے وہ مورخانہ اسلوب ہے. اسی پہ ہی تاریخ عموماً جو ہے وہ کتب سیرت اسی کے اوپر ترتیب ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ والا اسلوب مورخانہ تاریخ کے اعتبار سے واقعات، ہاں اس میں جو سنجیدہ طبقہ ہے اہل علم حضرات ہیں، ان کو تحفظ ضرور رہتا ہے کہ بھئی تاریخ اور ہے، سیرت اور ہے. مقصد سیرت تو بتائیں، بات بالکل ٹھیک ہے ان کی، مقصد سیرت تو بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی بتائیں، سنت بتائیں، وہ بھی تو سیرت ہی تو ہے. بات بالکل درست ہے، اس میں کوئی دو ٹوک بات ہے، اس میں یعنی کوئی تحفظ نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور تشویق جو آپ کو ملے گی وہ مورخانہ اسلوب سے پہلے بتائیں گے تو پھر ہی شوق ہوگا. بغیر بتائے آپ کو کوئی بھی نہیں کہتا. جن کی مثال لے لیں، آپ کو کہتا ہے فلاں بندہ ہے وہ یوں آنکھیں بند کرتا ہے، اس کے پاس جن آتا ہے، پھر وہ جو ہے جن اٹھا کے لے آتا ہے، وہ وہاں چیز پہنچا دیتا ہے، وہاں پہ چیز پہنچا دیتا ہے. بس اتنی سی بات آپ نے سنی اور خلی ولی ہو گیا. آپ پھر بیٹھتے ہیں کہ حضرت یہ جن کیسے لینا ہے. حضرت نے تو آپ کو نہیں کہا کہ جن لو، انہوں نے تو صرف واقعہ بتایا، لیکن آپ کے دل میں شوق ہوتا ہے کہ جن میرے پاس بھی ہونا چاہیے. ایسے ہی کوئی اور چیز، آپ موبائل کی مثال لے لیں، گاڑی کی مثال لے لیں، گھر کی مثال لے لیں. آپ کوئی بات بتاتا ہے کہ فلاں شہر کے اس دکان کے اوپر سیل لگی ہوئی ہے، اس سیل میں یہ چیزیں مل رہی ہیں، اس نے صرف اپنا بتایا. آپ چپ کر کے جاتے ہیں، اس سے ایڈریس پوچھتے ہیں، اس نے بالکل آپ کو نہیں کہا کہ آپ بھی جاؤ ایڈریس بھی لو خریدو، اس نے صرف اپنا واقعہ بیان کیا ہے. واقعے کے اثناء میں آپ کا ذہن بھی بنا ہے، آپ کا شوق بھی بنا ہے، پانے کی آپ کو جستجو بھی ملی ہے. ایسے ہی تاریخانہ مورخانہ جو اسلوب ہے، اس کی تاثیر میں نے پہلے بتا دی، تعریف آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ اس کی تاثیر زیادہ ہے. اسی طرح ہی آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ صرف آپ نے بتایا فقہ السیرہ آپ بیان کریں، بہت مبارک ہے، لیکن فقہ السیرہ بیان کیے بغیر بھی جو انقلاب برپا کر دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان کریں، وہیں پہ بند کریں. دعوت کے اسلوب میں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فضائل اعمال کی تعلیم کی ہے، آپ نے فائدہ پڑھا ہے، فائدے کے اوپر فائدہ نہ پڑھیں، فائدے کو وہیں پہ بند کرو اور کتاب بند کریں. اس کی جو تاثیر ہے، جو آپ اپنا فائدہ دے رہے ہیں، اتنی تاثیر نہیں ہے جتنا فائدہ ہوا ہے. اس کو بند کریں، وہیں پر آپ دعا کریں. تشکیل کرنی ہے، کوئی علیحدہ چیپٹر ہے، وہ اس وقت کا موقع ہے یا نہیں ہے. اسی طرح واقعات سیرت آپ نے یہ بتایا، تو تشویق جو اندر انقلاب برپا اس واقعے نے کرنا ہے، اوپر جو میں تشریح دوں گا اس تاثیر کو کم تو کر سکتا ہوں، زیادہ نہیں کر سکتا. اسی کی مثال ایک اور ہے، جیسے میں نے وہ مغرب سے پہلے تاثیر پہ بات کی تھی، قرآن کی اور سیرت کی اپنی تاثیر ہے. اسی طرح قرآن کی بھی تاثیر ہے.
قرآن کی سب سے اعلیٰ تاثیر یہ ہے کہ بغیر ترجمے کے جو انقلاب برپا کرتا ہے، تیس نیس کر دیتا ہے، بڑے بڑے عربوں کو یوں پٹکا اور وسجدو وعبدو وسجدو کیا، اور سارے سردار جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان قبول کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ ہے کہ جسم کا پچھلا حصہ آسمان کو اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ سورۃ النجم کا آخری رکوع پڑھا جا رہا ہے۔ تاثیر قرآن وہ ہے، یوں جھنجھوڑا قرآن نے، جس کو کہتے ہیں پٹک کے سجدہ کروایا، سب نے سجدہ کیا۔ قرآن کی اپنی تاثیر ہے، براہ راست انقلاب لاتا ہے۔ اور دوسرا اقرب الی التعبیر، قرآنی تعبیر کے قریب قریب، وہ کیا؟ ترجمہ ہے۔ یعنی قرآن کا صرف ترجمہ کریں، عبارت پڑھیں، صرف ترجمہ کریں، عبارت پڑھیں، صرف ترجمہ کریں، بس اتنی سی بات کی جتنی اس کی فہم کی ہے، یہ بھی تاثیر میں بہت زیادہ ہے۔ جب ہم تشریح میں، تفسیر میں چلنے جانا چاہیے، انکار نہیں کر رہا، کرنا چاہیے، خود بھی پیش کرتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ تشریح ہو جاتی ہے۔ قرآن کی اپنی تاثیر جو انقلاب برپا کرتا ہے وہ براہ راست کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح مؤرخانہ طور پر سیرت کا ہے، فقہ و سیر آپ بیان کریں، کچھ مثالیں میں بھی پیش کروں گا آخر میں، آپ بہت ساری تشریح کریں لیکن واقعہ کو بیان کیا اور وہیں پہ کلوز کر دیتے ہیں، تو بہت زیادہ مؤرخانہ اسلوب، جس میں عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مؤرخانہ طور پر کیا، اس پہ الحمدللہ بہت کام ہوا۔ جیسے عبد الملک بن مروان نے آپ سے سفر ہجرت، ختیجۃ الکبریٰ کی وفات، ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے متعلق تفصیلات مانگی، تو آپ نے واقعات مذکورہ کو جمع کرنے کے بعد مرتب کر کے عبد الملک کے پاس بھیج دیے، جسے بعد کے محققین نے الگ سے شائع بھی کیا اس وقت کے دور میں۔ مؤلفانہ اسلوب، مؤلفانہ اسلوب تالیف سے ہے۔ مؤرخانہ اسلوب کے نتیجے میں سیرت کے موضوع پر پے در پہ کتابیں آنا شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد ایک اور اسلوب آیا، مؤلفانہ تالیف کہتے ہیں، ادھر سے اچکا، ادھر سے اچکا، ادھر سے اچکا، ساری چند کا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِ وہ بھی ہے، اور اس میں سمندروں کے بارے میں بھی ایک جگات میں ثم الف، پھر یعنی ایک تہ لگائی، اس کے اوپر پھر تہ لگائی، ادھر سے پکڑا، پھر تہ لگائی، بدلی پکڑی، پھر تہ بنائی، پھر بدل پکڑ کے اللہ پاک نے یوں ہواؤں کے ساتھ چلا دیا۔ تو اس میں تالیف میں بھی یہی ہوتا ہے، مختلف کتابوں سے چیزیں پکڑیں اور اس کو ترتیب دے دیا ہے، تو وہ تالیف میں ہو جاتا ہے۔ تو مؤلفانہ اسلوب، سیرت کے مختلف مآخذ کتب کو سامنے رکھ کر تصنیفی انداز میں مربوط اور مرتب کتاب لکھی جائے تو اس کو مؤلفانہ اسلوب کہا جاتا ہے۔ اس اسلوب کا آغاز 3 صدی کے اواخر اور 4 صدی کے آغاز سے ہوا۔ آج تک تقریباً اسی اسلوب کے تحت کتب سیرت پر تصنیف و تالیف جاری ہے۔ ظاہر ہے کہ پچھلی کتابوں سے ہی تالیف کرنی ہے نا، اپنی طرف سے تو نہیں لانی، وہی چیز جو پچھلے والی ہے اسی کو ہی کرنا ہے۔ تو اس لیے جب آخر میں آئیں گے داعیانہ اسلوب پہ بات کروں گا تاکہ بات ہماری کچھ نہ کچھ ہو بھی جائے۔ فقیہانہ اسلوب میں یہ ہے کہ سیرت نگاری کا ایک فقیہانہ اسلوب بھی ہے، وہ یہ ہے کہ سیرت کے واقعات کو اس انداز سے بحث کرنا کہ کون کون سے فقہی احکامات اس سے نکلتے ہیں یا نکل سکتے ہیں، استنباط کیے جا سکتے ہیں۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ سیرت طیبہ ماخذ استنباط کے طور پر نہیں ہے، یعنی جو 4 اصول ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے اور قیاس ہے، تو 4 اصولوں کے ساتھ میں سیرت اس میں نہیں ہے۔ سیرت ماخذ استنباط احکام نہیں ہے، حکمت کے لیے ہے اور تشویق کے لیے ہے، شوق کے لیے ہے، جذبہ بنانے کے لیے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فقیہانہ اسلوب سے اس میں فقہی مسائل بھی نکل رہے ہوتے ہیں، سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ مؤلفانہ اسلوب اچھا، اس کے بعد متکلمانہ اسلوب۔ متکلمانہ میں وہی فقیہانہ کلام سے علم الکلام، جس کو علم العقیدہ کہا جاتا ہے، علم العقیدہ کہا جاتا ہے کہ عقیدے کے علوم کے اوپر اور اس اسلوب کے اوپر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں اس اسلوب کو متکلمانہ اسلوب کہا جاتا ہے۔ علم کلام کے نقطہ نظر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا جائے، جو چیزیں علم کلام کی روح سے اہم ہیں ان کو نمایاں کیا جائے تو وہی ہوتا ہے۔ ادیبانہ اسلوب، ادیبانہ اسلوب میں یہ ہے کہ سیرت کا ایک اور پہلو، وہ بھی بہت بعد میں سامنے آیا، ادیبانہ اسلوب، سیرت کے واقعات کو خالص ادبی اسلوب، نظم یا نثر کی ترتیب کے اوپر ترتیب دیا جائے، اور اس میں بنیادی مقصد یہ ہے کہ عامت الناس میں سے وہ لوگ جو سیرت پر سنجیدہ کتابیں نہیں پڑھ سکتے، علمی چیزیں۔ اب اس کی ایک مثال
تازہ تازہ کتاب، بلکہ اس کا ہم آخر میں آپ کو PDF بھی مل جائے گی، مولانا اس کی آڈیو مولانا زاہد حسین آخر میں ہم ان کو اس کی کچھ کتاب اور اس کو آڈیو آسان سیرت محمد ادبی انداز میں بالکل آخری کتابوں میں سے یہ ترتیب دی گئی ہے. اس میں جب آپ آخر میں جا کے بات کرتے پھر آپ کو اس کی تسکین بھی ملتی ہے کہ ایک رات کا سناٹا ہے، خاموشی ہے اور بے آباد سی گلیاں ہیں. ایک شخصیت وہ ہلکے آہٹوں کے ساتھ قدم بوجھل قدموں کے ساتھ اٹھ رہے ہیں اور پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں، آگے کو بھی دیکھ رہے ہیں، چاہت ان کی بہت زیادہ پیچھے لٹکی ہوئی ہے. تو یہ آپ تصور ہجرت کا آپ دکھا سکتے ہیں، ہجرت ہو رہا ہے. آسمان خاموش ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، مکۃ المکرمہ کے دروازے بند ہیں، آسمان کے دروازے بھی بند ہیں. ایک شخصیت رات کے وقت میں اندر داخل ہو رہی ہے. گھر میں 2 دل ہیں، ایک 9 سال کا دل اور ایک 14 سال کا دل دھڑک رہا ہے. بار بار وہ پوچھ رہا ہے کہ بابا جان کہاں چلے گئے، کیوں نہیں آئے. بابا جان پہنچتے ہیں تو آنکھوں میں ان کو جواب ملتا ہے کہ زبان تو بند ہوتی ہے لیکن آنکھیں ان کو جواب دیتی ہیں کہ 3 کلومیٹر تک ظالموں نے مجھے مارا ہے اور میں بھیگی ہوئی آنکھوں اور کے ساتھ یہاں پر پہنچا ہوں. پھر جب آپ آخر میں جا کے تصور دیتے ہیں، یہ ادبی اسلوب ہے. بات وہی ہوتی ہے آپ ایک تصوراتی الفاظ کے انداز میں، جس میں آپ کو دلچسپی بھی بڑھ رہی ہوتی ہے. اس کے ایک دو اور سیمپل بھی آپ کو دکھائیں گے. اس میں تو بہت سارے اردو کی بھی اپنی تاثیر ہے اپنے اپنے طور پر بھی. اگر اس کے ادیبانہ اور بلیغانہ اسلوب کے اوپر جاتے ہیں تو سب سے بہترین اسلوب تو پھر قرآن کا ہی ہے. قرآن سے کے مقابل تو کوئی بھی نہیں ہے. بہرحال یہ اردو کی بات چل رہی ہے. ادیبانہ اسلوب ٹھیک ہے. اس اسلوب میں زیادہ تر کام فارسی اردو زبان کے شعراء اور ادباء نے کیا ہے. عربی زبان میں اس اسلوب کے تحت سیرت نگاری کا آغاز بہت بعد میں ہوا. چنانچہ بہت سارے ادیبوں نے سیرت کے واقعات کو منظوم انداز میں بیان کیا. طویل قصائد اور نظمیں بھی انہوں نے لکھیں. تو عرب لوگ آج بھی ذرا، کیونکہ ادب میں تھوڑا سا تکلف سا پایا جاتا ہے، تو عرب لوگ آج بھی ان کے مزاج میں تکلف نہیں ہے. ہمارے ہاں بہت تکلفات ہیں. تکلفات عجم کے نام پر وہ بہت ساری چیزیں، اور جو ہے نا ادب کے نام پر ہم ادب میں بہت زیادہ ہیں، وہ تکلف میں ذرا زیادہ ہی کھل جاتے ہیں. بہرحال درمیان کی کیفیت میں رہنا چاہیے. تو یہ اسالیب آپ کے سامنے جو پیش کیے ہیں، یہ سیرت نگاری کے مختلف اسالیب رہے ہیں جو ہو چکے ہوئے ہیں. ان میں سب سے زیادہ جو ترتیب دی گئی ہیں کتابیں وہ مؤرخانہ اسلوب پہ ہی دی گئی ہیں اور تاثیر کے اعتبار سے بھی مؤرخانہ ہے. اب اس کے بعد داعیانہ اسلوب میں نے عرض کیا. داعیانہ اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ ان کتابوں میں سے کوئی کتاب بھی ملتی ہے، داعیانہ لوگوں کو دعوت اس طرف دینی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس میں دعوت کا پہلو ہے، وہ تو ہے ہی ہے. ایک یہ ہے کہ دعوت کا پہلو ہے، ایک یہ ہے کہ اس کو اس اسلوب سے پیش کیا جائے، داعیانہ انداز میں پیش کیا جائے. کیونکہ آج ضرورت ان چیزوں کی نہیں ہے. اگلی سلائیڈ میں کھولتا ہوں. آج ضرورت اس چیز کی نہیں ہے. آج تو جو بھی تاریخ ہوتی ہے، کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، کوئی بھی کتاب لکھی جاتی ہے آج، تو وہ اس اعتبار سے لکھی جاتی ہے کہ لائبریری میں 80 کتابیں تھیں، لائبریری میں سیرت کی 80 کتابیں تھیں. اس پر کیا ہوا کہ ایک محقق مصنف صاحب نے 80 کتابوں کو کنگالا، دیکھا اور ایک کتاب لکھی، اور دوبارہ وہ کتاب اس لائبریری میں چلی گئی. کتابیں کتنی ہوگی؟ 81 ہوگی. پھر اگلے سال کے ریسرچر ہے، انہوں نے 81 کتابوں میں سے ایک کتاب لکھی اور دوبارہ ایک کتاب اس الماری میں چلی گئی. کتنی ہوگی؟ تو یوں ہزاروں کتابیں ہوئی ہیں. لائبریری سے آئی ہے، لائبریری میں چلی گئی ہے. تحقیق سے آئی ہے، دوبارہ تحقیق میں چلی گئی ہے. میں نے تحقیق کی ہے تو 1000 کتاب چھپا لوں گا اور خوش ہو جاؤں گا کہ ماشاءاللہ جی چوتھا ایڈیشن ہے. چوتھا ایڈیشن کیا تیر ماروں گا جی، 4000 کتاب ہے، وہ بھی کوئی نہیں ہونی. اتنے لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ، اور میں ایک ایڈیشن کے اوپر خوش ہوں، اور وہ ایڈیشن بھی مجھ سے نکلا ہے. کسی نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا وہ علیحدہ بات ہے. تو داعیانہ اسلوب کی ضرورت ہے کہ جو چیز سیرت کی جس بھی پہلو سے ہمیں مل گئی ہے اس کی دعوت دینا، لوگوں تک پہنچانا، پڑھنے پڑھانے میں لانا، اس کو تعلیم میں لانا. قرآن کریم کے پھر بھی کہیں نہ کہیں
آپ کو درجے میں ناظرہ قرآن مل رہا ہے، پھر آپ کو فہم قرآن مل رہا، پھر آپ کو دورہ قرآن مل رہا، کہیں نہ کہیں آپ کو ملتے ہیں، لیکن وہ حلقات سیرت، سیرت کا دورہ، سیرت کا کورس، سیرت، دروس سیرت، محافل سیرت یہ والی نہیں ہے جو ہماری ہیں، علمی سیرت، جو علم الرسول، محبت الرسول اور علم الرسول، محبت الرسول اور علم الرسول، جن کے پاس محبت ہے وہاں علم آ جائے، جن کے پاس علم ہے وہ محبت آ جائے، محبت اور علم الرسول کا امتزاج پیدا ہو جائے۔ یہ ایک محاضرے کی ایک چیزیں آپ کے سامنے اسلوب کے اعتبار سے مکمل ہو گئیں۔ کتنے اسالیب تھے بھائی؟ 8۔ کون کون سے؟ جزاکم اللہ خیراً، احسن الجزا۔ کتب سیرت اقسام و انواع اور ارتقائی دور۔ کتب سیرت یعنی پہلے سے جو لکھی جانے والی کتابیں ہیں اور کس کس طرح سے ہیں، ان کی کمیت کیا ہے اور کیفیت کیا ہے۔ جیسے پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کی کہ مغرب سے پہلے وہ تھوڑا سا ہمارا عوامی سطح کی گفتگو تھی اور اس میں کچھ سیکھنا سکھانا بھی ہو گیا اور کچھ پہلو بھی ہو گئے، البتہ اس کو ہم واپس آئیں گے، فقہ السیرہ کے کچھ نموذج آپ کے سامنے پیش کریں گے، وہ بھی ہوگا۔ بہرحال یہ ہے کہ کتب سیرت کی کمیت اور کیفیت کیا ہے۔ سیرت کے موضوع پر اتنے وسیع انداز میں کام ہوا، بہت زیادہ کام ہوا۔ اگر اس کو یوں کہیں کہ تاریخ انسانیت میں کسی ذات کے اوپر، کسی بھی زبان میں ہو، کسی ذات کے اوپر جو کام ہوا سب سے زیادہ، وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایک چیز کے اوپر، ایک ایک پل کے اوپر، آگے جو ہے نا وہ کتب کا ہم اقسام دیکھیں گے کہ اقسام کیا ہیں، کس طرح سے ہیں، اور جب اس کی ہم تحقیق کرتے ہیں کہ کن لوگوں نے، کتنے لوگوں نے، مطلب ایک ٹیم ورک ہوتا ہے نا، ٹیم ورک ہوتا ہے کہ بھئی آپ 10 لاکھ افراد کو پڑھا رہے ہیں تو کتنے لوگ ہیں، آپ نے کتنے لوگوں نے کام کیا ہے، کتنے لوگوں نے کام کیا، ہم کہتے ہیں 10 لوگ ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی ماشاءاللہ جی ریمنڈ کا اجتماع لگا ہے، پنڈال لگا ہے، تو کتنے لوگ خدمت پہ تھے، وہ کہتے ہیں ہزاروں میں تھے، 10,000 تھے، 20,000 تھے، اپنا اپنا ٹیم ورک ہوتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، تبع تابعین، تابعین، تبع تابعین، اس میں جو لوگوں نے اپنی شرکت کی، ٹیم میں جو شامل ہوئے، وہ 16 لاکھ سے زائد ہیں۔ 16 لاکھ سے زائد ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا کہ ہم اس ٹیم کے ممبر ہیں، ہم کام کرنے والے ہیں۔ تاریخ انسانیت میں اتنا، ویسے تو ہر بندہ ہی تھا، لیکن یہ ہے کہ حدیث کے کام میں، سیرت کے کام میں، آگے فقہ کے کام میں لاکھوں لوگوں نے حصہ لیا۔ کتب سیرت کی اقسام: زمانی سیرت، موضوعی سیرت، موسوعی سیرت، تشریحی سیرت اور مستخرج سیرت، منظوم سیرت اور مختصرات سیرت۔ یہ کتابوں کے اقسام ہیں، کتابوں کے اقسام ہیں، اس طرح کی کتابیں پائی جاتی ہیں۔ زمانی سیرت سے کیا مراد ہے؟ زمانی سیرت سے مراد یہ ہے کہ جو ماہ و سال، جس کو ہم نے پیچھے مورخانہ اسلوب کہا تھا، جس کو پیچھے ہم نے مورخانہ اسلوب کہا تھا، تو زمانہ جس میں پایا جاتا ہے، اس کے بعد ڈاکٹر غالباً سمیری صاحب ہیں، یو کے ہیں، انہوں نے سیرہ کیلنڈر ترتیب دیا، کمال چیز بنائی انہوں نے، کمال چیز اور بھی ہے، لیکن انہوں نے سیرہ کیلنڈر، انہوں نے اس وقت کا، ظاہر ہے کہ تقریبی ہی چیز ہوتی ہے، اس میں بھی جتنی بھی چیزیں ہوں گے ماہ و سال پایا جاتا ہے زمانے کے اعتبار سے، اگلے دن کیا ہوا، اگلے سال کیا ہو، ماہ و سال تو آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن انہوں نے سیرت کا 63 سالہ اس دور کا کیلنڈر نکالا، کیلنڈر 63 سالہ نکالا۔ اس کیلنڈر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس دن میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو واقعہ آیا، انہوں نے تاریخ ولادت کو ساتھ میں ملایا، جس واقعے کے اوپر وہ انہوں نے دن بھی نکال دیے کہ اس دن یہ تھا، اس دن یہ تھا، ماہ و سال کے اوپر زمانے کے اعتبار سے سیرت طیبہ یہ زمانی سیرت ہے، جس پہ یہ ہے کہ بعد میں عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور شروع میں جو مستقل طور پر دوسری ہجری میں 150
جو ہے وہ ہجری ہے، دوسری صدی میں ہم کہہ سکتے ہیں، تقریباً 85 میں ان کی پیدائش ہے ابن اسحاق بن یسار، اور ابن اسحاق نے چیزیں تیار کی اور ابن ہشام نے ان چیزوں کو مزید جمع کیا، تو امہات الکتب میں سیرت کے اعتبار سے جو کتابیں امہات الکتب گنی جاتی ہیں وہ ابن اسحاق اور ابن ہشام ہیں، اور ابن ہشام والی آگے جا کے ابن اسحاق بھی اسی میں ہی آ چکی ہے، تو زمانی اعتبار سے انہوں نے جو لکھا آگے سارا کچھ زمانی اعتبار سے اسی طرح سے لکھا گیا، اس کو زمانی اعتبار سے سیرت کہتے ہیں۔ ماہ و سال بھی ہے، مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے ماہ و سال، انہوں نے ایک کتاب کا ترجمہ ہے، وہ کتاب بھی ان کی پائی جاتی ہے، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موضوعی سیرت، موضوع کے اعتبار سے کہ یہ اس موضوع کے اوپر ہی ہے، جب آپ نکالتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی ایک جز کے اوپر کوئی مکمل کتاب آ جاتی ہے، زمانہ قریب میں بھی بہت ساری اس طرح کی کتابیں، یعنی صرف معراج کو ہی بیان کیا گیا، ناقۃ الرسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اونٹنی کو بیان کیا گیا، نعل الرسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک کو ہی بیان کیا گیا، اظفار الرسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن کو ہی صرف بیان کیا گیا۔ ایک موضوع کو ایک اختصاص دے دیا گیا کہ ایک پہلو کو یکجا طور پر جمع کیا جائے، جیسے خصائل ہے، شمائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات مبارک، یوم الرسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن، لیلۃ الرسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات، تو کوئی ایک پہلو سے جس میں اختصاص پایا جا رہا ہو اور ایک موضوع کے اوپر گفتگو کی ہو تو سیرت کی اس پہلو کو موضوعی سیرت کہتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے۔ جیسے موضوعی سیرت کے اوپر ازواج النبی، مزاح النبی، اسماء النبی و صلاحہ، الاطلاع علی حجۃ الوداع، سیرت النبی فی بیتہ، یہ اسی اعتبار سے سیرت النبی فی بیتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ موضوع کے اعتبار سے جس حدیث کو، جس سیرت کو ترتیب دیا جائے موضوعی ہوتا ہے۔ موسوعی سیرت سے مراد کیا ہے؟ موسوعی سیرت سے یہ مراد ہے کہ آپ سارا کچھ اس میں جمع کر دیں، وہ حروف تہجی کے اعتبار سے ہو یا الفاظ کے اعتبار سے ہو، آپ اس کو ایک مرکز، ایک خزانہ، ایک ٹینکی بنا دیتے ہیں کہ وہ سارا کچھ اس میں موجود ہے، ہم نے جمع کر دیا ہوا ہے، اور اس میں سے جو بھی انسائکلوپیڈیا ہے یہ ہر پہلو سے اس میں چیز جو ہے وہ موجود ہے، آپ کو جب بھی چاہیے، جیسے بھی چاہیے، جس پہلو سے چاہیے وہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ بڑا سٹور بنا دیا اور بگ سٹور علمی طور پر بنا دیا کہ یہاں سے آپ لے سکتے ہیں، تو موسوعہ کہا جاتا ہے، موسوعۃ العرب کہا جاتا ہے، موسوعۃ النحو والصرف کہا جاتا ہے، یعنی صرف نحو کے ما لہا و ما علیہا، جو کچھ جیسا کیسا ہے وہ اس میں موجود ہے، اور اس میں یہ چیز بہت کم دیکھی جاتی ہے کہ وہ ضرورت کی ہے یا نہیں ہے، اچھا بیان کرنے کی ہے یا نہیں ہے وہ علیحدہ چیپٹر ہے، لیکن وہ سارا کچھ جمع ضرور ہو جاتا ہے، موسوعہ وہ تیار ہو جاتا ہے، تو اس کو موسوعہ۔ سیرت حلبیہ بھی اسی میں سے ہے جو موجودہ ہے، اصل میں یہ سیرت شامیہ تھی، السیرہ الشامیہ، الموسوعۃ فی صحیح السیرہ النبویہ، موسوعۃ السیرت سید الانام، موسوعہ تاریخ المدینہ المنورہ قدیما و حدیثا، تو یہ موسوعۃ غزوات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مختلف مؤلفین اور مصنفین کی چند کتابیں اس میں آ جاتی ہیں۔ پھر آ جاتے تشریحی سیرت سے مراد کیا ہے؟ پیچھے ہم نے کہا تشریح شرح سے ہی ہے، تشریحی شرح سے ہے، تو اس میں یہ ہے کہ کوئی کتاب آئی ہے تو اس کو مزید تشریح کر دینی، مواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ، اب اس کی تشریح جو ہے وہ پھر آگے جو ہے وہ کی جا رہی ہے، جیسے سیرت ابن ہشام کے 4 سے 5 شروحات لکھی گئی ہیں، جس نے لکھا ہے آگے وہ تشریحی ہے، یعنی ماخذ متن کوئی اور ہے، آگے انہوں نے شرح اس کی یہ کی ہے، شرح اس کی یہ کی ہے۔ قاضی عیاض کی مشہور کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، اس کی بھی 10 سے زیادہ شروحات ہیں، اور آگے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ کوئی آتا ہے اور بھی بہترین طریقے سے جو ہے اس کی شرح کر دیتا ہے، یعنی متن وہی ہوتا ہے، بنیادی طور پر وہی کتاب ہے لیکن اس کی مزید تشریح کر دیتے ہیں۔ مستخرج سیرت سے مراد کیا ہے؟
اس میں یہ ہے کہ مستخرج سیرت سے مراد یہ ہے کہ کتاب تو کچھ اور تھی، اس میں سے ایک اور کتاب نکال دی. تو اس میں جو السیرہ النبویہ فی فتح الباری آپ کو اوپر کتاب بھی ملے گی، لائبریری میں رکھی ہوئی ہے، آج بھی اس کو میں دیکھ رہا تھا ادھر اسی مسجد میں ہی اوپر جو لائبریری ہے. تو اس میں یہ ہے کہ حدیث کی کتاب میں سے تفسیر القرآن میں سے آپ کیا نکال لیتے ہیں؟ آپ صرف حدیث سیرت نکال لیتے ہیں. آپ صرف سیرت نکال لیتے ہیں کہ سیرت کہاں کہاں آئی ہے. تو استخراج آپ نے کر لیا ہے، مستخرج سیرت، یعنی آپ نے کوئی کام نہیں کیا، تحقیق کسی کی ہے تو آپ نے ان میں سے نکال کے ایک اور کتاب اور ترتیب دے دی ہے کہ بخاری شریف میں جو سیرت تھی وہ اس طرح سے، تفسیر میں یہ سیرت اس طرح سے ہے، تفسیر بیان القرآن میں اس طرح سے ہے. جیسے ہماری ایک کتاب اس پہ یا ایھا الذین آمنوا بالفرض ہم کہہ سکتے ہیں، تو یا ایھا الذین آمنوا مختلف کتابوں تفسیر ہے. تو کسی نے کیا کام کر دیا کہ معرف القرآن سے یا ایھا الذین آمنوا سارے ہی نکال دیے. تو سارے یا ایھا الذین آمنوا کو جمع کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا یہ ہے، معرف القرآن سے میں نے جمع کیا ہے اور اس کو ترتیب دے دیا کہ تو یہ تفسیر نہیں ہے، یہ تفسیر سے یا ایھا الذین آمنوا یہ مستخرج ہوا ہے، یعنی اسی میں سے اس نے ترتیب دیا ہے. تو مستخرج سیرت سے یہ مراد ہے. السیرہ النبویہ من خلال تفسیر الثعلبی، وہی بات ہوگی، تفسیر ثعلبی سے سیرہ النبویہ نکال دی انہوں نے. عمدۃ القاری سے بھی نکالی ہوئی ہے اور تفسیر مظہری سے بھی سیرت نکالی ہوئی ہے کہ اس میں سے آپ سیرت آپ تلاش کر لیں تو یہ مستخرج سیرت ہو جاتا. منظوم سیرت سے مراد کیا ہے؟ منظوم سیرت نظم سے ہے کہ جیسے ہم نظم پڑھتے ہیں تو ایک تو ہے یہ چیز. عربوں کے ہاں متن اس چیز کا پایا جاتا ہے، عربوں کے ہاں متن پایا جاتا ہے. آج بھی متون عرب لوگ یاد کرتے ہیں. متن الاجرومیہ میں سے کبھی کسی نے یاد کی ہو؟ نحو میں ہم نے یاد کی تھی. تو متون پہلے وہ یاد کروا دیتے ہیں، یا آپ نے تجوید آپ نے پڑھی ہو تو اس میں بھی ایک ہے، کون سی کتاب متن کی یاد کرواتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جزری، ہاں جزری کے اشعار ہے نا جی. تو اشعار وہ یاد کروا رہے ہوتے ہیں، اشعار کے ساتھ اس کی تشریح کروا رہے ہوتے ہیں. تو عربوں کے ہاں سیرت کا بھی، دوسرے علوم کا آج بھی ان کے ہاں ہے. آپ مسجد نبوی میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جائے، باب عبدالعزیز کے ساتھ میں مکتبہ ہے، وہاں سے کتابیں آپ کو ویسے بھی مل جاتی ہیں، سیرت کی بھی ہیں، دوسری بھی ہیں، آپ ان کی کتابیں وہاں سے وصول کر لیتے ہیں. اس میں سیرہ الفیہ کے نام سے بھی ہے، سیرہ میہ کے نام سے، یعنی کہ 100 اشعار میں سیرت طیبہ، 1000 اشعار میں سیرت طیبہ. تو سیرت طیبہ کو اذہان اور دوسرے علوم بھی ان کے ویسے ہی ہوا کرتے تھے. وہ اشعار میں بہت سارے متون اس طرح سے یاد کر لیا کرتے تھے، بعد میں اس کی تشریح کیا کرتے تھے. البتہ یہ ہے کہ اردو میں کوئی اس طرح کا کہ پوری سیرت طیبہ منظوم طریقے سے ہو، آپ میں سے اہل علم حضرات وہ بتا دیں. لیکن ماضی قریب میں نہیں، حال میں ایک کام بڑا بہترین چل رہا ہے، ابھی بھی چلی جا رہا ہے. اگر آپ وہ سن سکیں منظوم طریقے سے ایک ساتھ، وہ تقریباً میرا خیال میں اس کی 35 قسطیں آڈیو میں اس کی آ چکی ہیں، منظم طریقے سے، منظوم طریقے سے. اس سے آگے کیا ہوا، اس سے آگے کیا ہوا، اس سے آگے کیا ہوا، اور وہ ریکارڈنگ کر رہی ہیں اور ترتیب دے رہی ہیں کراچی کے مفتی انس یونس صاحب. تو ایک جگہ ملے تو انہوں نے کہا یہ 50 قسطیں ہونی، اس وقت ان کی 35 ہو چکی تھی، اس وقت 35 ہو چکی تھیں. تو ویسے میں نے مشورہ دیا تھا کہ اس کو آپ 63 کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قسطیں ہی 63 کر لیں تو وہ اس طرح سے ذرا مماثلت بھی ہو جائے گی. تو وہ اگر آپ سننا چاہیں تو ان کے چینل پہ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں، لکھیں گے تو ان کی وہ ترتیب سے آ رہی، ترتیب سے، یعنی کہ اردو کا ایک جو قریب زمانے کا جو ایک سیمپل ہے منظوم سیرت کے اعتبار سے. لطف بھی آتا ہے آگے پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، ذرا وہ سرور بھی مل رہا ہوتا ہے اور بندہ سننے میں ذرا آسانی بھی ہوتی ہے. منظوم سیرت سے کیا مراد ہے؟ نظم السیرہ الدر المنظوم فی سیرت النبی المعصوم، اور یہ کچھ منظومات کے نام بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں. مختصرات سیرت سے مراد، مختصرات سیرت سے مراد یہی ہے کہ المغازی ہیں. امام محمد رحمہ اللہ نے لکھا تو المغازی کوئی نام دے دیا، تلخیص کر کے کسی نے اور جا کے اس کی تلخیص کر لی. یہ تفصیل تھی تو اس کو مختصر کر دیا، اس کو مختصر کر دیا. اور کچھ مؤلفین نے تو ہماری رعایت رکھتے ہوئے اپنی کتاب کا نام ہی المختصر کے نام سے ہی شروع کیا کہ مختصر سا، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے اور زمانہ بہت تیز ہو چکا ہے
تو ایسے ہے کہ مختصر سا رسالہ حدیث کے اوپر ان کے اوپر میں لکھ کے دے دیتا ہوں. انہوں نے المختصر فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس طرح سے الفاظ ہیں، من ایامہ و سننہ الصحیح البخاری. صحیح البخاری کے اوپر جو لکھا ہوا المختصر لکھا ہوا ہے، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، مختصر سا ان کے لیے ایک رسالہ میں ترتیب دے لوں، اس کو کم از کم پڑھ لیا کریں. بخاری شریف کی 6600 کچھ جو ہے مقررات اگر ہم کہتے ہیں تو 16 لاکھ تو ان کو احادیث میں سے انہوں نے جمع کی، اور روزانہ ایک حدیث اگر ہم درس حدیث میں دیں تو کتنے سال لگیں گے؟ روزانہ مطالعے میں ہو تو متون کا، کیونکہ ہم طالب علم ہیں، طالب علموں کو جو بھی رخ مل جائے الحمدللہ، اگر کسی کی صحبت میں، توجہ میں، سرپرستی میں آ جائیں تو ان سے بہترین، دنیا میں بہترین عالم دین کوئی نہیں. جو جس نصاب اور جس ٹریننگ سے ہمیں گزارا جاتا ہے، تو اپنے اساتذہ کے ساتھ آپ جڑیں، خود سے توجہ لینی ہوتی ہے اور خود سے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے. بعض اوقات اساتذہ، بعض اوقات ادارے، بعض اوقات لوگوں کے ساتھ آپ جڑ کے اپنے آپ کو، بہت سارے بین ٹاؤن کے جو اساتذہ کرام ہیں، پھر ان کے ہیں، ان کا ایک حدیث کے استاد تھے، وہ 4-5 طالب علموں کا، ان کا آپس میں ایک گروپ بنا ہوا تھا متون کی تلاوت، یعنی جو احادیث ہیں اس متون کی تلاوت کی جا رہی ہے. تو مختصرات سیرت، یہ ویسے ہی ضمناً بات آ گئی ہے کہ سیرت کی طویل کتاب تھی، اس کا اختصار کر دیا، تو یہ مختصرات سیرت ہے. ضمناً میں نے ویسے ہی کہہ دیا کہ یہ بخاری شریف ہے، وہ بھی مختصر ہے، جس کو پڑھنے کے لیے ہمیں پہلے 8 سال پڑھنا پڑتا ہے یا 12 سال پڑھنا پڑتا ہے، اور پھر الحمدللہ ہم دورے میں ہی اس کو پڑھتے ہیں، اور پھر دوبارہ الحمدللہ اسی وقت جب بوڑھے ہونے لگتے ہیں، پھر جب ہمیں بخاری شریف ملتی ہے، پھر دوبارہ ہم اس کو کھولتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں الحمدللہ اب جو ہے نا وہ 10 گھنٹے لگا کے میں نے اس کا مطالعہ کیا. اللہ مبارک کرے. بہرحال اس موضوع پہ بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں مستقل طور پر ہمارے مطالعے میں رہنی چاہیے. مختصرات پہ لکھی جانے والی چند کتابوں کا تعارف. تلخیص السیرہ النبویہ لابن الہشام ہے، اور یہ پرانی کتابوں کے ہی کچھ مثالیں ہیں جو قریب قریب کی نہیں ہے. قریب قریب کی جیسے ہماری یہ کتاب سیرت کورس کے نام سے ہے، ہم نے پھر اس کو مختصر سیرت کورس بھی دے دیا. سیرت کورس ہے 600 صفحات پہ، اور مختصر سیرت کورس آپ کو PDF میں بھی میسر ہو جائے گا، وہ ہے 40 صفحات پہ. تو 40 صفحات سے آپ اختصار اور کر دیں. ویسے زبردست مثال جو ہے وہ آئی ہے، کیونکہ یہاں جو یہاں مشائخ آئے ہوئے ہیں، یہ میں بھی کہوں کہ مغرب سے پہلے جو ہے وہ بیان میں بار بار جماعت کی باتیں آنا شروع ہو گئی تھیں، تشکیل کی باتیں آنا شروع ہو گئی تھیں. تو ادھر سے بیٹھے جو ہے نا شب جمعہ والے احباب جو ہے نا ذکر کری جا رہے تھے، شب جمعہ والے حضرات ذکر کری جا رہے تھے. تو اس میں آپ اس پہلو سے دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ مختصر اور مطولات میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مختصر سے مراد یہ ہے کہ سیروزہ کر لیں، مختصر جو ہے اختصار سیروزہ کر لیں، یہ شب جمعہ کر لیں. جو طویل ہے وہ، ہاں آپ تو سال والے ہیں اس لیے سوال کریں، آپ تو سال والے ہیں. درود شریف پڑھ لیں. میں اور سلائڈ کھول لوں. آل سلائڈ کھولی ہے جی. یہ جو اسالیب تھے یہ کتنے تھے؟ کون کون سے؟ اقسام کتب جی جی کون کون سی؟ جزاکم اللہ خیرن. اور جو اس سے پہلے ہم نے مناہج اور اسالیب پڑھے ہیں، اس کا کیا ہے؟
جزاکم اللہ خیرا۔ جی اب ہم واپس آتے ہیں، جو 9 عنوان ہم نے مغرب سے پہلے کیے تھے اس کے کچھ فقہ و سیرہ کے حوالے سے چند مثالیں آ جائیں گی، کیونکہ اس والے پہلو سے کچھ چیزیں ہماری آگے پیچھے ہو گئی تھیں۔ ہم جس درجے میں ہیں اس درجے کے اعتبار سے یہ جو ابھی فائل آپ کے پاس کھلنے لگی ہے کہ میں اس درجے میں کون کون سی کتابیں مطالعہ کر سکتا ہوں اپنے طور پر، تو اپنے اپنے درجے کی یہ والی کتابیں بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس میں کچھ ایڈٹ شدہ کتابیں ہیں، ایک اور سلائیڈ بھی ہے، وہ مولانا خبیب عامر صاحب وصول کر سکتے ہیں۔ اور اس کا اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے مدرسے میں اپنے استاد محترم سے ہی مزید کتابیں آپ پوچھ لیتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ وہ آپ کی حیثیت اور آپ کے مزاج اور آپ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ آپ کو کوئی کتاب بتا دیں گے کہ میں اس سال سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، تو پچھلے سال میں نے یہ کیا تھا، اس سال میں کرنا چاہتا ہوں تو میں کون سی کتاب کروں، تو آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ یہ متوقع کتابیں کچھ نہ کچھ ہو سکتی ہیں۔ صف الاول میں جو ہے وہ 3 کتابیں ہو سکتی ہیں، سیرت ختم الانبیاء ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم با قدم ہے، رحمت عالم ہے۔ الصف الثانی میں جو ہے وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، نور البصر فی سیرت خیر البشر، انسائکلوپیڈیا سیرت، اس میں ایک اور کتاب تبدیل بھی ہے کچھ۔ الصف الثالث میں 3 کتابیں، النبی الخاتم ہے، سیرت کورس ہے، الرحیق المختوم ہے، الرحیق المختوم کی جگہ 1-2 اور کتاب بھی ایڈٹ شدہ بھی ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اوپر تو اگر تبصرہ کریں ہمارے اکابرین میں بہت ساروں نے ہی سیرت کے اوپر کام کیا، اگر ہم نمایاں کام سر انجام دینے والے جو ہمارے اکابرین ہیں ان میں نمایاں آتا ہے کہ انہوں نے سیرت پہ کام ضرور کیا ہے، اور اکابرین میں بڑوں میں جن کا کام اللہ جل جلالہ نے قبول کیا ہے، بہت زیادہ قبول ہوئے ہیں، ان میں 2 چیزیں نمایاں تھیں۔ ہمارے اکابرین جن کا کام عالمی اور آفاقی ہوا، جن کا کام عالمی اور آفاقی ہوا، ان میں 2 چیزیں بہت نمایاں ملتی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ قرآن کے ساتھ ان کا تعلق خوب رہا، قرآن کے ساتھ وہ تمام انقلابی لوگ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور والہانہ درجے میں جڑے ہوئے تھے۔ سید تعالیٰ شاہ بخاری رحمہ اللہ روزانہ 1 قرآن کریم پڑھنے کا معمول تھا جب انہوں نے اپنا حفظ کر لیا تھا، اور 3 پارے تہجد میں ان کے والد صاحب محترم سن لیا کرتے تھے، 3 پارے سن لیا کرتے تھے۔ سیدی واب یہ کتاب میں ہے کہ اگر وہ 3 بجے جگاتے تھے کہ بیٹا قرآن سناؤ مجھے، اس پہ کیا ہوتا تھا، کبھی وہ 3:30 بجے جگا دیتے تھے۔ 3:30 بجے جب جگاتے تھے تو اس وقت وہ کہتے تھے کہ بیٹا آپ نے مجھے آدھا پارا نیند میں ہی، جب جاگنے کا ٹائم 3 بجے کا تھا تو سویا ہوا تھا، نیند میں ہی وہ پارا شروع کر لیا تھا، آدھا پارا میں نے تیری نیند میں سن لیا تھا، میں نے کہا چلو جگا لوں، باقی جو ہے وہ میں جاگتے ہوئے کر لوں، سن لوں۔ اتنا معمول قرآن کریم کا تھا۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ کا معمول جب واش روم میں بیٹھتے تو زبان کو دونوں دانتوں کے درمیان میں پکڑ کے بیٹھتے کہ اتنا زیادہ معمول تھا قرآن کی تلاوت کا۔ ایک کام کیا ہے، قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے۔ شیخ الحدیث رحمہ اللہ فضائل اعمال اور ان کی زندگی پیچھے دیکھیں قرآن کے ساتھ۔ آپ اپنے گجرانوالا امام اہل سنت سارا کچھ ہو گیا، پہنچ گئے قرآن کے ساتھ۔ کتنا کہیں گیا ہے قرآن کے ساتھ، جتنے بھی ہیں قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا چیز وہ یہ ہے کہ دسترخوان کھلا، اکرام، وسعت کے مطابق دسترخوان ہے، جتنا بھی ہو جس کے پاس ہو۔ یہ ایک علم ہے، قرآن ہے، اور قرآن کے ساتھ دسترخوان ہے کہ آنے جانے والے کو کچھ نہ کچھ کھلایا پلایا جا رہا ہے۔ دسترخوان ان کا وسیع ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو وسعت دی ہے۔ تو وہ سیرت مصطفیٰ، کیونکہ وہ میں سامنے آیا، کیونکہ ان کا تو تفسیر پہ اس سے میں گیا، تفسیر کے اوپر بھی کام ہے، اور پھر اللہ جل جلالہ نے سیرت مصطفیٰ کو جو مقبولیت دی، بیک وقت یہ اس کو کوئی نام بھی دے سکتے ہیں۔ اس کو یہ جو ہم نے اسلوب، کتنے اسلوب پڑھے تھے؟ 8 اسلوب پڑھے تھے۔ 8 کے 8 اسلوب سارے سیرت مصطفیٰ کاندھلی صاحب رحمہ اللہ والی پہ آتے ہیں، ہر پہلو سے۔ اس میں محدثانہ رنگ بھی ہے، اور متکلمانہ رنگ بھی ہے، اور مؤلفانہ رنگ بھی ہے، مؤرخانہ بھی ہے، ادیبانہ بھی ہے، داعیانہ بھی ہے، سارے اسلوب اس میں الحمدللہ پائے جاتے ہیں۔ محاضرات سیرت ہے، جدید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
الصف الخامس نشر الطیب ہے، اس کی ابھی مکتبۃ البشرا نے بھی چھاپی ہے اور اس کی ایک اور شرح بھی آ چکی ہوئی ہے، تو یہ بھی بہت کمال کی چیز ہے۔ حکیم الامت رحمہ اللہ کی ہر کتاب بھی اللہ جل جلالہ نے خوب ان کو مالا مال فرمایا۔ اور اسوہ رسول اکرم ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ کہ سنت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے بہت بہترین کتاب عملی زندگی کے لیے، اور ان کے اعمال میں سے ایک عمل ان کا اس میں لکھا ہوا بھی ہے، خود بھی فرماتے ہیں کہ جب سے پتہ چلا گھر میں داخل ہونے کی سنت مسکرا کے داخل ہونا ہے، گھر میں داخل ہونے کی سنت مسکرا کے داخل ہونا ہے، تو 35 سال ہو چکے ہیں تو الحمدللہ اس سنت کے اوپر کاربند ہوں۔ ہمیں تو دعا تو یاد ہی ہوتی ہے، پھر آگے تشریح میں لکھتے ہیں کہ 2 لوگ ہیں گھر میں داخل ہوتے ہیں، 2 لوگ ہیں، ایک وہ ہے کہ امامہ پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، آنکھیں بند ہیں اور ذکر میں ہے، گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ اچھا دوسرا وہ ہے کہ مونچھیں بڑی بڑی ہیں، ایسے دروازہ جو ہے وہ اس سے کھولتا ہے، پاؤں سے کھولتا ہے، ایسے دڑم کر کے کرتا ہے، مونچھیں ایسے کرتے ہیں، یہ بھی داخل ہو رہا ہے۔ دونوں ہی غلط طریقے سے داخل ہوئے، دونوں ہی غلط طریقے سے داخل ہوئے ہیں۔ داخل ہونا گھر میں سنت طریقے سے تو مسکرا کے داخل ہونا ہے، اور ہر ایک سنت میں کمال جو جواہر ہیں وہ پائے جاتے ہیں، تو اسوہ رسول اکرم عملی زندگی کے اعتبار سے بہت بہترین کتاب ہے۔ نبی رحمت مولانا ابوالحسن ندوی رحمہ اللہ عالمیہ رحمہ اللہ، عہد نبوی کا تمدن، فقہ السیرہ ڈاکٹر رمضان البوطی، اصح السیر عبدالرؤف دانہ پوری رحمہ اللہ کی، اصف الصابع میں دلائل النبوہ ہے، المواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ، سیرت حلبیہ ہے، الخصائص الکبریٰ ہے۔ اس میں 3 مزاجوں کی کتابیں منتخب کی گئی ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اس کی اپڈیٹ فائل جو ہے اس میں اور کتابیں کچھ آگے پیچھے ہوئی ہیں، یہ پرانی فائل کھلی ہے، دوسری جو ہے وہ لیپ ٹاپ میں ہے، اس وجہ سے آپ کو وہ نئی فائل بھی مل جائے گی۔ بہرحال پرانی فائل میں بھی ہو یا نئی فائل میں بھی ہو، یہ صرف آپ کو یہاں پہ ایک رخ دیا جا رہا ہے کہ ہر درجے میں کوئی کتاب تو مطالعہ کروں، اپنے استادوں سے ہی پوچھ لوں، اور کچھ نہیں تو آپ جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں اپنی وسعت کے مطابق ہر درجے میں سیرت کی کوئی 1 2 3 چھوٹی بڑی کتاب ہر سال خریدیں تو ضرور۔ میں پڑھنے کا نہیں کہہ رہا، مطالعے کا کہہ نہیں رہا، خریدنے کا ہے کہ کم از کم خرید تو لوں، جب خریدوں گا تو کم از کم مجھے کبھی تو پڑھ لوں گا، نہیں بھی پڑھوں گا کم از کم اتنا تو ہوگا کہ میں آج تو پڑھ لوں، اتنی کتابیں خریدی جا رہا ہوں تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پڑھنے کا ذوق بھی آ جائے گا۔ ایسے ہی الصف الثامن میں ہے تو الشفا ہے، طبقات ابن زاد المعاد ہے اور الخصائص الکبریٰ ہے، تو اس میں 3 مزاج کی کتابیں مد نظر رکھی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ واقعاتی سیرت جس کو مورخانہ اسلوب میں ہم نے کیا، اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ عملی سیرت ہے، دوسرا اس میں عملی سیرت ہے کہ سیرت کے اوپر ہم عمل کس طرح سے کریں۔ تیسرا مزاج اس میں یہ رکھا گیا کہ فکری سیرت ہے کہ سیرت طیبہ سے جو سوچ فکر اور ہماری تہذیبی گرومنگ جو ہے وہ کس طرح سے ہو سکتی ہے، معاشرتی طور پر ہم اب کس طرح سے ہو سکتے ہیں، تو وہ والا پہلو بھی اسی میں لگایا گیا کہ ان کے 3 اسلوب ہیں۔ آپ کو یعنی ایک قاعدہ بتا دیا گیا ہے، اس کے مطابق آپ جو بھی آپ کو کتابیں ملتی ہیں تو آپ اپنے اساتذہ کرام سے پوچھ کے ان کتابوں کا مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ کو یہ کتابوں کی PDF فائل چاہیے اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس آ جائیں، تو سامنے والے نمبر سے آپ کو آسانی اور پیار محبت سے آپ ان کو میسج کریں گے تو آپ کو اس درجے کے اعتبار سے آپ کو وہ بھیج دیں گے کہ مجھے اس درجے کی کتابیں PDF میں چاہیے، تو اس والے درجے کی کتابیں آپ کو بھیج دیں گے انشاءاللہ۔ پھر یہ ہے کہ عوام الناس میں کام کس طرح سے کرنا ہے، جیسے پہلے ہم نے بات کی ہے کہ سیرت کورس سیرت طیبہ کو پڑھانا ہے، پڑھانے میں اسلوب کی بات آ گئی تھی کہ اس طرح سے پڑھانا ہے، تو اس میں بھی آپ کے سامنے ایک چیز سامنے رکھی جا رہی ہے، جو مساجد ہیں وہ مرکز بنے، جو مساجد ہیں وہ مرکز بنے، اور مقولہ بھی یہاں کے امام اہل سنت رحمہ اللہ کا ہے کہ آپ امام بن کے، غلام بن کے، ملازم بن کے زندگی نہ گزاریں، استاد بن کے زندگی گزاریں، ملازم بن کے زندگی نہ گزاریں، استاد بن کے زندگی گزاریں۔ آپ کے سارے نمازی آپ کو امام صاحب نہ کہیں، استاد محترم کہیں، آپ ان کو پڑھائیں، آپ ان کو پڑھائیں، اس نیت سے نہ پڑھائیں کہ آپ کو استاد محترم کہیں، اس نیت سے نہ پڑھائیں کہ میں ان کا استاد بن جاؤں، لیکن یہ ہے کہ ان کو پڑھائیں اور وہ ان کا رشتہ استاد اور شاگرد والا بنے، تو پھر وہ احترام، پھر ان کو خیر خواہی، پھر ان کو نماز کا لطف بھی آئے گا، بہت ساری چیزیں وہ سیکھیں گے۔ تو اس میں ہے قرآن و سنت ڈپلوما ہے جو ہر مہینے کے اعتبار سے ہے، یعنی
ربیع الاول میں اگر ہفتے میں 4 دن 3 دن پورا مہینہ کوئی دے دیتا ہے آپ کو 20 منٹ 25 منٹ 30 منٹ، آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں، آپ اس میں ان کو کیا کچھ پڑھا سکتے ہیں پورے سال کے اوپر. ہر مہینے ہفتے میں 3 دن چھٹیاں ان کو 4 دن آپ کو دے دیں، 4 دن چھٹیاں 3 دن آپ کو دے دیں. اگر دن کم کیے ہیں تو آپ تھوڑا سا ٹائم بڑھا لیں، ٹائم تو اس نے نکالنا ہی ہے. آپ 2 دن لے لیں 3 دن لے لیں تو گھنٹے کی کلاس کر لیں. اچھا پھر یہ ہے کہ آپ اگر 5 دن لے رہے ہیں تو اس کو جو ہے نا وہ 40 منٹ کی کلاس کر لیں. آپ پھر یہ کہیں گے کہ پھر وہی بات آ جائے گی جو ہم نے پہلے نشست کی ہے کہ بھائی 40 منٹ، بھائی گھنٹہ، یہ 1.5 گھنٹہ، جی دیہاتی ہیں، جی شہر کے ہیں، جی فلاں کے ہیں. بھائی جہاں کے جو بھی ہیں، اگر آپ کے اندر درد ہے، سلیقہ ہے، اللہ سے مانگا ہے، محنت کی ہے، تو پھر یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا ویسے یہ ہے کہ اگر جمعرات والے دن کا یہی مولانا خبیب عامر صاحب کو ہی کوئی کہتا یا کہتے ہوں گے، وہ کہتے ہیں جمعرات والے دن ہم محاضرات کا کرنے لگے ہیں اور 3 گھنٹے کی کلاس ہوگی، رات 10 بجے تک ہم ان کو پڑھائیں گے. تو سارے کہیں گے کیسی بات کر رہے ہو، کیسی بات کر رہے ہیں، ہم تو درسگاہ میں پڑھانے سے گئے، ہم تو درسگاہ میں نہیں پڑھا سکتے، سارا دن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تلاش کر رہے ہوتے ہیں. چھٹی والے دن ہیں، پڑھائی والے دن ہم تو جرمانے لگاتے ہیں، لیٹ ہوتا تو جرمانہ ہوگا، یہ ہوگا تو سزا ملے گی. یہ تو وہاں نہیں آتے کلاس میں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ چھٹی والے دن آئیں گے اور آئیں گے بھی پھر 3-4 گھنٹے پڑھ کے جائیں گے. ایسا کوئی نہیں ہونے والا، ایسا کوئی نہیں. ھذا اساطیر الاولین ایسا ہونے والا ہے یا نہیں ہے، ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ہو رہا ہے. یہی مثال ہے اس کی، زندہ مثال. اسی طرح عوام الناس کی مثال ہے جی، 5 منٹ بھی کوئی نہیں دیتا، 5 منٹ بھی کوئی نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ آپ کو 5 گھنٹے بھی دیں گے وہ، آپ دیں تو صحیح. اس پہ میں مثال دیتا ہوتا ہوں کہ ہم محنت کرنے والے بنے، ہمیں 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹے وہ نہیں دے رہے، ہم نہیں پڑھا رہے. ہمارے محلے میں ہی ایک ایسی مخلوق آتی ہے، ہمارے محلے میں ہی ایک ایسی مخلوق آتی ہے، وہ انہی کے خرچے کے اوپر ان کو گھر سے 4 مہینے سال کے لیے شہر سے باہر بھیج دیتی ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو ہم ہمت کریں، ہم ہمت کریں. جب تعلیم ہے تو ٹکا کے تعلیم کریں، چھٹیاں ہوں یا چھٹیوں کے بعد ہوں، تو ہم انشاءاللہ العزیز عوام الناس میں پبلک میں جب کام کریں گے اس درجے کا کریں گے. تو ربیع الاول میں سیرت کورس ہے، ربیع الثانی میں جو ہے وہ سنت کورس ہم کروا سکتے ہیں، جمادی الاول میں آپ ختم نبوت کورس ہم کروا سکتے ہیں، اور الثانی میں تجارت کورس کروا سکتے ہیں. رجب میں قرآنی گرامر کورس کروا سکتے ہیں، کیونکہ شعبان آگے آ رہا ہے تو رجب سے ہی رمضان کی تیاری شروع ہو جاتی عوام الناس میں سمجھنے سمجھانے کا. کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ رمضان میں، اگلے رمضان میں انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کروں گا، اب تراویح میں مجھے سمجھ نہیں آتا تھا. اس کو یاد کروائیں کہ رمضان آنے والا ہے، میں منزل یاد کرتا ہوں، آپ گرامر یاد کر لیں. میں منزل یاد کرتا ہوں، آپ گرامر یاد کر رہا ہے. اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرنی، بلکہ ابھی کر لیتا ہوں. اس پہ بھی منزل یاد کرنی ہے، کیونکہ ہم سارے ہی اس چیز میں لگے ہوئے ہیں، سارے لگے ہوئے ہیں. ایک بات کا مفہوم ہے، ہو سکتا ہے کیونکہ کیمرہ لگا ہوا ہے بات تو مکمل ہو پائے یا نہ ہو پائے. غالباً دارالعلوم سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کو لکھا کہ مصروفیت بڑھ گئی ہے، تلاوت کا ٹائم اور قرآن کا ٹائم کم ملتا ہے. مفہوم بتلا رہا ہوں، کوئی آگے پیچھے بات ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے بزرگ بھی چینج ہوں. جواب ان کو یہ ملا تھا کہ مصروفیت کم کر لیں، یعنی اشارہ یہ تھا کہ جو ہے نا اس کو بند کر دیں، قرآن بند نہ کریں. قرآن کھلے گا ہر ادارہ چلے گا، قرآن بند ہوگا چلتے ادارے بھی بند ہو جائیں گے. تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے تو اتنا بھی لکھا ہے کہ برکت کے لیے آپ کی درسگاہ حفظ القرآن کی درسگاہ ہے یا مدرسے کی درسگاہ ہے، آپ کے اخراجات اور چیزیں پوری نہیں ہو رہی تو قرآن کریم کا ادب کریں اور قرآن کریم کا مزید اہتمام کریں تو آپ کے سارا کچھ کھلنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ ہم جب طالب علم ہوتے ہیں بہت صبح سے شام تک پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ اہتمام ہو رہا ہوتا ہے. روزانہ شوق اور محبت سے قرآن کے ساتھ بیٹھنا. ایک یہ کہ انہوں نے بٹھایا، شوق اور محبت کی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ یہ میں شوق اور محبت سے بیٹھا ہوں؟ اس کی دلیل بالکل سمپل سی ہے بات، کیونکہ آئی ہے قرآنی گرامر کی. سمپل سی دلیل یہ ہے کہ 27 کو میرا قرآن کریم ختم تکمیل ہوتی ہے رمضان المبارک میں. کسی کی 25 کو ہوتی ہے، کسی کی 27 کو ہوتی ہے. 27 کو مکمل ہوا، 3 دن رمضان کے آخری میں نے کتنی تلاوت کی؟
3 دن رمضان کے میں نے کتنی تلاوت کی ہے، وہاں سے پتہ چلے گا میں قرآن والا ہوں یا نہیں ہوں۔ صبح سے شام تک مجھے جگا دیتے ہیں، یہ قرآن کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، جمعے والے دن میں قرآن کی کتنی تلاوت کر رہا ہوں، چھٹیوں میں کتنی تلاوت کر رہا ہوں، قرآن بھول چکا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن بھول چکا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قرآن کو کیوں بھولا ہوں؟ پڑھنا بھولا ہوں نا، قرآن کو کیوں بھولا ہوں؟ بہت سارے آپ کو ملیں گے بھی آپ صاحب بس دعا کریں میں قرآن بھول گیا ہوں، ٹھیک ہے بھول گئے تو تراویح میں نہیں پڑھ سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں، نہ پڑھیں تراویح میں، کون سا فرض ہے تراویح میں پڑھنا؟ لیکن رمضان میں ویسے تلاوت کر رہے ہیں، رمضان کے علاوہ ویسے کر رہے ہیں، تو یہ قرآنی گرامر کے بات آئی تو میں اس پہ بات کر لی، وہ ضمناً بات نکلی کہ آپ گرامر یاد کریں اور میں شعبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہری میرا یہ مہینہ ہے، تو حدیث آ جاتی ہے اور ساتھ میں زکوٰۃ آ جاتی ہے، رمضان میں لوگوں نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے تو ساتھ میں آپ ان کو زکوٰۃ کورس بھی کروا دیں اور حدیث کورس بھی کروا دیں۔ دیکھیں جی، مثبت موضوعات پہ اگر ہم بات نہیں کریں گے، اپنی مسجد میں اپنے لوگوں کو بغیر کسی نام لیے کسی کا اور بغیر کسی کو روندے ہوئے مثبت طریقے سے نہیں کریں گے تو پھر یہ والا مجمع کہیں اور سے سن کے ہم سے سوال کرے گا۔ جتنی درجے کی ہے ہم ہی حدیث پڑھا دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، کہیں اور سے پڑھ کے آئے گا وہ ہمیں آ کے پڑھائے گا، پھر ہم اس کو پڑھا نہیں پائیں گے۔ رمضان المبارک میں پیغام ایمان کورس ہے، خلاصۃ القرآن ہے اور تفسیر القرآن ہے، اس میں مختلف پہلو اور بھی ہو سکتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، یا ایھا الانسان، قرآن کریم کے ساتھ جڑے ہیں تو فہم قرآن کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ اب شوال المکرم ہے، اس میں کیا ہے کہ رمضان میں 2 جذبے بہت کمال کے تھے لوگوں کے۔ رمضان المبارک کیا جذبہ تھا؟ ایک یہ تھا کہ قرآن کو اچھا پڑھنا ہے، جس طرح قاری صاحب پڑھ رہے ہیں ہمارے، خوبصورت پڑھنا ہے، بس میں تو خوبصورت پڑھنا ہے۔ اور ایک طبقہ وہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ میں اب 2 گھنٹے پیچھے کھڑا رہتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی، اب کی بار رمضان کے بعد میں نے سمجھ کے پڑھنا ہے۔ ہم لوگ عملی طور پر ان کو خود کو پیش کرتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ لگن لگاؤ، یہ ہوتی ہے رمضان المبارک میں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ عید والے دن یا عید والے دن کے 2-3 دن بعد جذبہ ہم نے بنایا ہوتا ہے، پھر آیا ہوتا ہے کہ عربی بول چال، نیچے ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر لکھا ہوتا ہے، کورس کوئی اور کروا رہا ہے، تجوید کورس کوئی اور کروا رہا ہے، تو دونوں طبقوں کو آپ لے لیں، عربی بولیے، قرآن سمجھیے، عربی کے نام پر، گرامر کے نام پر کوئی بھی طبقہ ہے ان کو آپ تھوڑے عرصے کے لیے لے لیں، تجوید کے نام پہ اوپر آپ لے لیں تو ان کو آپ کسی نہ کسی درجے میں پڑھنا پڑھانا شروع کر سکتے ہیں۔ اور پھر ذی القعدہ ہے، حج عمرہ آ سکتا ہے، میراث آ سکتا ہے، اور اس کے بعد دعا و صلات کورس درمیان میں آ سکتا ہے، تاریخ اسلام ہے۔ یہ تو صرف سیمپل کے طور پہ ہے، آپ اپنی جگہ کے اوپر کوئی بھی چیز کورس کا نام دیں یا نہ دیں، کوئی نہ کوئی علمی سلسلہ سیکھنے سکھانے کا جس کا سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق ہو، اور اس میں ان کا مزاج اور انداز بھی سیکھنے سکھانے والا ہو۔ ہم تو اس چیز کا ابتدا سے نہیں، لیکن یہ ہے کہ اینڈ تک یہ نیت ہوتی ہے کہ بالفرض جب ہم مذاکرہ کرتے ہیں کہ مسجد میں سیرت طیبہ کیسے پڑھانی ہے، ہم کہہ دیتے ہوتے ہیں کہ آپ نماز کے بعد تھوڑی سی ترغیبی بات کر لیں، لیکن اس میں ماڈل بھی بتاتے ہیں کہ ان کو اس لوکیشن سے اٹھانا ہے، جس نشست میں یہ صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے اٹھا کے یا اس کونے میں لے جاؤ یا اس کونے میں لے جاؤ یا ہال میں لے جاؤ، نماز کے بعد ساری احباب جو ہے نا وہ اس کونے میں آ جائیں، وہاں سیرت کا درس ہوگا، درس قرآن ہوگا، فضائل اعمال کی تعلیم ہوگی، ان کو اس لوکیشن سے، کیونکہ اس نیٹ میں یہ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اپنے دل میں سننے کے لیے، بیان سننے کے لیے نہیں آئے۔ جمعات میں کیا ہوتا ہے؟ جمعات میں کیا ہوتا ہے؟ وہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بیان سننے کے لیے نہیں آتے، اس لیے آتے ہی سب سے پہلے ایک نظر گھڑی پہ ہوتی ہے کہ امام صاحب کی ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں کوئی بات نہیں 15 منٹ صبر کر لوں گا، 20 منٹ صبر کر لوں گا، وہ صبر کرتا ہے اور ہمارا بیان چلا جاتا ہے۔ سالہ سال سے جمعے کے بیان میں انقلاب نہیں آ رہا الا قلیل، یا تو بیان میں کہیں کمزوری، یا یہ ہے کہ طلب اور چاہت میں، اور جماعت والے کوئی 15-20 منٹ بات کرتے ہیں، کیونکہ جو سننے والا ہے وہ طلب حقیقی لے کر آیا ہے۔ اللہ نے سنانے والا جیسا کیسا بھی ہوگا، سننے والے کی ڈیمانڈ اللہ نے پوری کرنی ہی کرنی۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، خود سے نہیں کر رہا ہوں، آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، ادھر کوئی بھی بیٹھے گا، میرے علاوہ کوئی بھی بیٹھے گا، تو وہ اللہ نے آپ کو سنانی ہے، تو مجھے سعادت مل رہی ہے،
میرے ذریعے سے آپ تک پہنچ رہی ہے. یہاں کوئی اور بھی اگلے محاضرے میں آ کے بیٹھے گا تو وہ اس کو تو پہنچنی ہے. تو میں طلب لے کر اسی طرح کلاس میں طلب لے کے بیٹھنا, جیسے آج یہاں پر بیٹھے ہیں, اپنے وہاں پر بھی یہ والی چیزیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ والی چیزیں ہمیں تانے کا سبب بن جائیں. جو پہلے میں پوزیشن لیتا تھا تو یہاں پہ محاضرات میں آنے لگا ہوں تو وہاں میرے نمبر کم ہو گئے. پہلے میں خدمت کرتا تھا, وہ میری خدمت کم ہو گئی. پہلے میرے مزاج میں عاجزی اور تواضع تھی, اب میں مشاہیر علم کے ساتھ بیٹھنا شروع ہوا ہوں تو تھوڑا سا جو ہے وہ کچھ نہ ہونا شروع ہو چکا ہے. نہیں, اب میری تبدیلی ہو, کیا کہ ہمارے ادارے کے اساتذہ کرام کہیں کہ بھئی اس کو بھی لے جاؤ, اس کو بھی لے جاؤ, جیسے محلے میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ اس کو بھی سیروزے پہ لے جاؤ, اس کو بھی حضرت شیخ کی مجلس میں لے جاؤ. تو وہاں پر بھی استاد آپ کو کہہ رہے ہوں کہ 2-4 جو وہ اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی محاضرات میں لے کے جاؤ, کہ جو بچے محاضرات میں سے آتے ہیں وہ تعلیم میں سب سے آگے ہوتے ہیں, وہ نماز میں سب سے آگے ہوتے ہیں, خدمت میں سب سے آگے ہوتے ہیں, نمبروں میں سب سے آگے ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پہ جام پینے میں بھی سب سے آگے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے کچھ کورسز تھے. اس کورسز میں یہ درمیان میں نے سکپ کیا. جب سارے کورسز ہو جائیں تو پھر آخر میں ایک اور کورس دے دیں. کون سا کورس بھائی؟ ہیں؟ ہاں, یہ والا کورس دے دیں, پھر ساتھ میں اعلان بھی کر دیں, ساتھ میں اعلان بھی کر دیں. کسی اس اسٹیل کی وہ چارپائیاں ہی تھی اسٹیل کی, پتہ نہیں ادھر ہے یہ نہیں, وہ ذرا ہلکی پھلکی ہیں, ہلکی پھلکی, وہ مسجد میں آ کے دی تو دینے کے بعد وہ مجھے ہی کہنے لگے, کہتے وہ دے دی, اگر اعلان کرنا ہے تو محلے میں کر دیں کہ نئی چارپائی آ گئی ہے. حضرات نئی چارپائی آ گئی, اگر کسی نے, ہم تیار ہیں, آپ کی مرضی, آپ تیار ہو نہ ہوں. تو آخر میں جو ہے نا وہ کفن دفن کورس آپ ان کو کروا دیں, کہیں گے بھئی ہم تیار ہیں, آپ تیار ہوں یا نہ ہوں. اب یہ ہے کہ ہم نے جو پہلے سے ایک بات کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے 9 عنوانات ہم نے پڑھے تھے. تو ان 9 عنوانات میں سے کہیں نہ کہیں سے اس کی کوئی تشریح اور فقہ السیرہ, اس کی گہرائی والے پہلو کون کون سے ہو سکتے ہیں ممکنہ, اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. لیکن آپ یہ بتائیں کہ 9 عنوانات کون سنائے گا, پھر ہم بات آگے کرتے ہیں. کون سنا سکتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ, پہلے ہاتھ کھڑے ہو جائیں, پھر اتنے. مولانا زاہد صاحب ادھر ہوں گے, ہم نے ان کو چاکلیٹس کینڈیز کہیں ہیں بھائی, لے کے آئیں. جی کتنے سنا سکتے ہیں؟ ہاتھ زیادہ کھڑے ہو گئے صرف. جی مجھے پتہ چل گیا ہے, ہاتھ 2-3 احباب نے کھڑے کیے ہیں. ایک نے اس طرح سے ہاتھ کھڑا کیا ہے کہ یعنی اس ہاتھ میں یہ بتایا گیا کہ مجھ سے آپ نے سننا نہیں ہے. ہاتھ اشارہ کیا ہے. چلیں جی آپ سنائیں. جی 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 ماشاء اللہ. جی جی فتوحات اور وفود, فتوحات اور وفود. وہ یہ تو کیو آر سسٹم چل رہا ہے, چلو وہ آتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں. انعام آپ کا ہو گیا, دیکھتے ہو مولانا کیا لے کے آتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. جی تو اب یہ جو 9 عنوانات, تو اس کے اوپر کہیں نہ کہیں ہم بات کر لیتے ہیں. یہ بات اس کے اوپر نہیں کر رہا, یہ صرف آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ اس کی تفصیلات کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں. جب ہم اس کی فقہ السیرہ کے اوپر آتے ہیں, یعنی بنیاد نورانی قاعدہ اور ایک بنیادی ڈھانچہ آپ کے پاس 9 عنوانات کا آ گیا. 1 سے 12 بچپن مبارک, اور 12 سے 25 نوجوانی مبارک, اور 25 سے 40 جوانی مبارک. اور اسی طرح جب آپ مکۃ المکرمہ 1 سے 3 خاموش دعوت و تبلیغ, 3 سے 10 اعلانیہ دعوت و تبلیغ, اور 10 سے 13 بیرون دعوت و تبلیغ.
اور 10 سال مدینہ المنورہ کے 1 سے 6 مشکلات اور استحکام ریاست کے سال، 6 سے 8 صلح اور خطوط کے سال، اور 8 سے 10 فتوحات اور وفود کے سال۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس کی پھر فقہ السیرہ کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں کہ اس میں کون کون سے پہلو ہو سکتے ہیں۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بکریاں چرانا ہے، اس میں تو ایک آسان سا پہلو آ ہی سکتا ہے اور ہے بھی، لیکن یہ ہے کہ آپ جب یتیمی والے پہلو سے آتے ہیں کہ اس میں فقہ السیرہ کون سی پائی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والد ماجد اس وقت چلے گئے جب 2 ماہ کی عمر میں ہیں، والدہ اس وقت چلی گئیں جب 6 سال میں ہیں، دادا اس وقت چلے گئے جب 8 سال کی عمر میں ہیں، اور تایا یعنی کہ چچا انکل نے ان کے اوپر ایمان ہی نہیں لایا اور وہ چلے گئے، یتیمی کی عمر بھی گزاری۔ تو اس پر کچھ علماء نے فقہ السیرہ میں لکھا کہ چچا نے ایمان لانا ہی نہیں تھا، یعنی کچھ نے تو یہ لکھنا کہ بھی ایمان نہیں لایا۔ جب علماء فقہ السیرہ لکھتے ہیں چچا نے ایمان لانا ہی نہیں تھا، اللہ اکبر۔ اس کی وجہ یہ ہے فقہ السیرہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بڑے انقلاب اور مشن کے لیے کھڑے ہوئے، عربوں کے ہاں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم اور بنو مطلب 2 قبیلے ہیں، اگر میں آپ کے سامنے پیش بھی کر دوں گا، ان کے 2 قبیلے اور 10 قبیلے مخالف ہیں۔ تو اس پر کیا ہے کہ ابو طالب جو مرضی ہے کہ ہمارے قبیلے کا ہے، بھتیجا ہے قبیلے کا، جو مرضی ہو جیسے مرضی بات کرتے جو بھی دعوت دیتا ہے ہمارے قبیلے کا ہے، قبائل سسٹم ہے۔ تو اگر کوئی مستشرق قیامت کی صبح تک کہہ سکتا ہے کہ عربوں نے اپنا بچہ تیار کیا، ذہین نوجوان چنا، اس نوجوان کو کھڑا کیا اور اس کے بیہائنڈ دا سین پیچھے سے پوری قبیلہ اور پورا خاندان کھڑا ہو گیا، اور جب اس نے انقلاب برپا کیا تو سب نے موجیں کی، سب نے موجیں کی۔ اس بچے کو سکھانے والے کون تھے؟ والد ملا ہی نہیں۔ بچے کو سکھانے والی کون تھی؟ والدہ وہاں تک زندہ رہی جہاں تک بچہ جو سیلف کی چیزیں ہیں اتنی چیزیں وہ درست کر سکتا ہے۔ دادا کی ایک محبت ہوا کرتی ہے، تو دادا بھی چلا گیا۔ جس چچا نے ان کے ساتھ صبح و شام کیا ہے کہ ٹکر لے لی ہے، اس بچے نے، اس چچا نے ان کو وہ علم سکھانا تو دور کی بات ہے، ان کے اوپر ایمان تک نہیں لایا۔ پھر اس نوجوان کے پاس اتنا بڑا علم کہاں سے آیا؟ پھر اس نوجوان کے پاس اتنا بڑا علم کہاں سے آیا؟ ایک ہی راستہ ہے اللہ، ایک ہی راستہ ہے اللہ۔ تو یہ فقہ السیرہ گہرائی والی چیز، فقہ السیرہ گہرائی والی چیز۔ اچھا، اس میں پھر اور بھی بہت سارے پہلو جب آ جاتے ہیں، ختیجۃ الکبریٰ کا ہے، کہیں کہیں سے آپ کو تعمیر کعبہ۔ اچھا، تعمیر کعبہ میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی عمر میں تعمیر کعبہ کی جو لڑائی ہوتی ہے وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ تو جی ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لڑائی ہو رہی تھی، اس میں ان کی صلح کروا دی اور چادر میں حجر اسود رکھوا دیا، قریب آ کے رکھ دیا، واقعہ ختم۔ اتنی جلدی ختم نہیں، اتنی جلدی ختم نہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ عرب کلچر میں یہ تھا، قبائل کلچر میں یہ ہوا کرتا ہے، نوجوان کی اور جو کالی داڑھی والا ہے، بات تو ماننا دور کی بات ہے، وہ حجرے میں بھی نہیں آ سکتا۔ آج کے قبائل میں بھی ہے، طبقے میں تو بہت زیادہ تھا، یعنی اپنی بات منوانے کے لیے لازم ہوتا تھا کہ بڑا میاں ہوگا تو اس کی بات کو مانا جائے گا۔ اب یہ لڑائی ہو رہی تھی، سارے سمجھدار گتھم ہو چکے تھے اور اپنے ہاتھ خون میں ڈال چکے تھے۔ ان تمام کو سمجھایا گیا کہ آپ کی سمجھ تو یہ تھی کہ خون بہا رہے تھے، ایک اور سمجھ آپ کو متعارف کرواتے ہیں جو نوجوان ہونے کے باوجود تم سب سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ آپ کے پاس صرف 5 سال ہے، اپنی سمجھ اور دانش کو لپیٹنا شروع کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ چلے گی۔ پھر معروف ہو گیا کہ اب عرب میں جہاں وہ بابے بڑے مشائخ جو ان کے مشران ہیں، وہ جہاں پر بڑے ہیں، سمجھدار ہیں،
اور ان سب سے ایک نوجوان زیادہ سمجھدار ہیں، ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فقہ السیرہ کہ اس کی گہرائی کے ساتھ ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے۔ تو آج کی جو گفتگو ہماری ہوئی پوری مغرب سے پہلے اور مغرب کے بعد اولی، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مغرب سے پہلے ہم نے 9 عنوانات کے اوپر جو نفس سیرت ہے اس کے اوپر بات کی، اور اس کے بعد ہم نے کورس کے انتظامی امور، کورس سے پہلے، درمیان اور آخر کی چیزیں پڑھی، اور پھر تعلیمی امور کہ کن اعتبار سے ہم اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور پھر جو عشاء کے بعد کی ہماری نشست ہوئی اس میں سب سے پہلے مناہج اور اسالیب سیرت ہم نے پڑھے، اور اس کے بعد کا محاضرہ ہمارا تھا اقسام کتب سیرت ہو گیا، اور ساتھ میں پھر ہم نے دینی مدارس کے ہر درجے کے اعتبار سے کون کون سی کتابیں ہونی چاہیے، پھر وہ 9 عنوان کو واپس آ کے اس کے فقہ و سیرہ کا ایک درجہ، اور تو الحمدللہ یہ مختلف جہات پہ آپ کے سامنے بات ہو چکی ہوئی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ مولانا لے کے آ ہی گئے ہیں، تو اب ہم صرف آپ کے جلدی میں 2-4 منٹ ہی زیادہ لوں گا، زیادہ نہیں، اپنے ٹائم کے اندر ہوں، تشکیل والے سامنے قریب میں آ چکے ہوئے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بس صرف ہاتھ کھڑا کرنا ہے، صرف ہاتھ کھڑا کرنا ہے، بولنا نہیں ہے۔ جس کو پاس کرنا ہوا ادھر سے کر ہی لیں گے، جس کو پاس کرنا ہوا کر ہی لیں گے۔ اب یہ بتائیں کہ 1 سے 12 کا کیا نام ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے، بس بولنا نہیں ہے، پیپر آؤٹ نہیں کرنا۔ بچپن مبارک جی۔ 12 سے 25 کا کیا نام ہے؟ بولنا نہیں ہے بھائی، بولنا نہیں جی۔ آپ جی یہ معذرت کے ساتھ، یا کوئی کھڑا ہو جائے دے دے تاکہ اس کا بھی ادب آپ کا بھی ادب رہے، کوئی ساتھی ادھر کھڑا رہے۔ دیں گے صحیح آپ ان کو؟ انشاءاللہ ضرور، سامنے جیب میں نہیں رکھ سکتے۔ 40 کلومیٹر دور سے ایک دن پہلے اس محاضرے کے لیے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، شیخو پورہ سے محاضرہ سننے کے لیے آئے ہیں۔ اگلے محاضرے میں یہ آپ کو پتہ نہیں نظر آئیں یا نہ آئیں، لیکن اس محاضرے کے لیے وہاں سے تشریف لائیں۔ اب جن کو دینا چاہیں آپ جی۔ 12 سے 25 کا کیا نام ہے بتائیں آپ؟ نوجوانی دے دیں جی، ایک اس طرف بھی کھڑے ہو جائیں جی، ہم زیادہ دینا چاہتے ہیں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں جی۔ 1 سے 3 کا کیا نام ہے؟ مکی زندگی جو 13 سال ہے، ان کو دے دیں جی اس طرف سے۔ اچھا جی 3 سے 10 کا کیا نام ہے؟ وہ جی اعلانیہ دے دیں جی ان کو جی۔ 10 سے 13 کا کیا نام ہے جی؟ جو بہر والے جی کھڑے ہو جائے چھوٹے جی، بیرون، ان کو دے دیں جی۔ جی مدینہ المنورہ 1 سے 6 کا کیا نام ہے جی؟ جی چاچا جی جی مشکلات کا دور، چاچا جی کو 2 دے دیں جی، چاچا جی کو 2 دے دیں جی۔ اور 6 سے 8 کا کیا نام ہے جی؟ جی آپ صلح اور خطوط، مفتی صاحب محترم دے دیں۔ 8 سے 10 کا کیا نام ہے جی؟ جی آپ فتوحات دے دیں جی۔ بس کافی، ایک راؤنڈ اور ہو جائے جی۔ ویسے تو سب کو ہی آتے ہیں، ویسے دے دینا چاہیے، ویسے اتنے ہے نہیں جی۔ ہاں ان کو 2 ٹھیک ہو گیا جی، ابھی پھر لڑائی ہو جائے گی، چلو ان کو بھی دے دیں جی۔ آپ مکہ المکرمہ 1 سے 3 کا کیا نام ہے؟ 1 سے 3 کا کیا نام ہے؟ تسا پختون دے گا نا، پاسا مڑا داوال، ہاں یہ ہو گیا خاموشی دعوت التبلیغ۔ اچھا بس کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیراً، احسن الجزاء۔ آپ کا بہت شکریہ، ادارۃ العلم کا بہت شکریہ، مولانا خبیب عامر صاحب کا بہت شکریہ، ان کے والد صاحب، ان کے چاچو اور تمام احباب یا انتظامیہ کا بہت شکریہ۔ اللہ کریم آپ تمام کو ڈھیر و جزائے خیر نصیب فرمائے۔ جہاں کہیں بیان ہوتا ہے وہاں ایک صفت کے اوپر بات ہوتی ہے کہ آج کے اس بیان سے کوئی ایک صفت عملی زندگی میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آ جائے۔ یا تو آپ نماز کی لے لیں کہ نماز ہماری بہتر ہو جائے، یا اخلاقیات میں سے لے لیں، یا سنت زندگی میں سے لے لیں، یا مطالعے میں سے لے لیں، یا خدمت میں سے لے لیں۔ آپ اپنے طور پر آپ کو جو بھی پسند ہے
وہ ایک صفت کم از کم آپ لے لیں کہ میں نے یہ والا محاضرہ سیرت کا لیا تھا، اس میں نے اپنی زندگی کی تبدیلی کے اعتبار سے یہ والا پہلو اختیار کیا تھا اور لائف ٹائم اس کے اوپر عمل کروں گا. ایسا کریں گے نا انشاءاللہ؟ جزاکم اللہ خیر.